بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشن کا شو لیسن نمبر 9 کا آغاز کریں گے۔ تو لیسن نمبر 9 کا نام ہے افیکٹس آف کمیونیکیشن، مطلب کہ بات چیت کے اثرات، کمیونیکیشن کے اثرات۔ ان دا اسٹارٹیڈ آپ کو فرسٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشن سے خاص طور پر ماس کمیونیکیشن سے انسانوں کے مختلف مقاصد کے حاصل کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ یہ جو اثر ہے وہ ہر طرف دیکھا جا سکتا ہے اور یہ انسانوں کی زندگی میں ایک ہارمونی لایا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کمیونیکیشنز کا پروسیس مختلف مقامات پر لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے جب وہ اپنے خیالات مطلب کہ میسج کا تبادلہ کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ کمیونیکیشنز کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اوکے، ڈسکور مطلب کہ دریافت کرنا یا پھر ڈھونڈنا۔ اوکے، اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے پہلے پیراگراف میں کہ کمیونیکیشنز کا سیدھا اثر کچھ نیو ڈھونڈنا ہوتا ہے، انسان سے لے کر آئیڈیاز تک یا فزیکل ایکسپلوریشن تک۔ یہ سب کچھ ایک میسج جنریٹ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ صدیوں سے انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور اس کوشش میں کمیونیکیشن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اکثر اس جواب سے ہوتا ہے جو کمیونیکیشنز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج بھی جب دو لوگ ملتے ہیں وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، مطلب کہ ایک دوسرے کو کس طرح سے ڈسکور کرتے ہیں۔ میرا نام سارہ ہے اور آپ کا، یا میں کراچی میں رہتی ہوں اور آپ کہاں رہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے مسائل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ کمیونیکیشنز کا یہ پروسیس صدیوں سے انسانیت کی مدد کرتا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈسکوری کیسے کرتا ہے، کمیونیکیشنز کے ذریعے۔ تو اوورآل اس میں یہ بتایا گیا ہے کمیونیکیشنز کے ذریعے ہی جو ہے وہ ڈسکوری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو انسان جانتا ہے۔ ریلیشن شپ میں فرسٹ پیراگراف میں آپ کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ ڈھونڈنے کے علاوہ کمیونیکیشنز کا اگلا سب سے اہم اثر یہ ہے کہ یہ لوگوں اور چیزوں کے ساتھ رشتے بناتا ہے۔ ہر کمیونیکیشن سے دوسرے لوگوں کی طرف ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ ایک رشتہ بنانا چاہتے ہیں یا جن کے ساتھ پہلے سے کوئی رشتہ ہے، چاہے وہ دوستی ہو یا دشمنی۔ اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیو رشتہ بناتا ہے، اور یہ ایک پرانی رشتے کو مضبوط بھی کر دیتا ہے، یا پرانے رشتے کو مضبوط بھی کیا جاتا ہے کمیونیکیشنز کے ذریعے۔ یہ صرف انڈیویجول تک محسوس نہیں ہوتا بلکہ ملکوں تک بھی یہ اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مسافر دنیا بھر میں گھومے ہیں، چاہے سفر کی سہولت کم تھی تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ رشتے بنائیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مسافر کی کوشش دو الگ الگ سوسائٹیز کے لوگوں کے درمیان لمبے مدت تک چلنے والے رشتے بنا دیتی ہے۔ ہیلپنگ آؤٹ ادرس میں اوورآل آپ کو پہلے پیراگراف میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنز کے اثر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کی مدد کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کمیونیکیشنز ہونے سے بہترین انسانیت کو بہت سے مصیبت سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کمیونیکیشنز کا اثر جیسے کہ ایک فون کال کسی مصیبت میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک معجزہ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک گھر میں آگ لگتی ہے اور جو خاندان ہے وہ اندر پھنسا ہوا ہے اس گھر کے اندر، ایک کال جو ہے وہ ریسکیو کو آپریشن ٹیم جو ہوتی ہے وہ ان کو ایک قسم کا ایکٹیو کر دیتی ہے تاکہ وہ بچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ کمیونیکیشنز ہی ہوتی ہے۔ ہر روز دنیا میں ہریکینس، بارش، زمین کھسکنا، ایپیڈیمکس اور فلڈز ہوتے ہیں، لیکن ہر جو ٹریجڈی کے دوران جب کمیونیکیشنز کی جاتی ہے مدد فوراً آ جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ارتھ کویکس مطلب کہ زمین کھسک جاتی ہے اور بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے یا ہریکینس ہو گیا ہے یا ایپیڈیمک کوئی بیماری آ گئی ہے، فلڈز وغیرہ ہو گیا، تو کمیونیکیشنز ہی جو ہے وہ اس کے تھرو ہی مدد آتی ہے۔ تو یہ کمیونیکیشنز کا بہت بڑا افیکٹ ہے، ہیلپنگ آؤٹ ادرس افیکٹ۔ اسٹیمولیشنز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اکسانا مطلب کہ اسٹیمولیٹ مطلب کہ اکسانا، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ
افسانہ یعنی کہ پرسویشن سے کمیونیکیشنس کا ایک اور اثر ہے. جب ایک ٹیچر کوئی صلاح دیتا ہے نا تو یہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سیریس بنانے میں مددگار ہوتا ہے یا کسی ٹاپک پر ریسرچ کرنے کا اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ماسس لیول پر اگر کوئی جو پسندیدہ لیڈر بلڈ ڈونیٹ کرنے یا کسی معاملے میں کچھ کرنے کی اپیل کرتا ہے نا تو یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ اگر کا چینی کے جو دام ہیں، چینی کی جو قیمتیں ہیں، اگر بڑھا رہے ہیں نا، اگر ایک لیڈر اپیل کرتا ہے کہ لوگ اس چیز کا استعمال کم کریں تو اس سے نا ڈیمانڈ گھٹ سکتی ہے اور جو دام ہے وہ بھی کم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید اس میں چھوٹے سے اس لائن میں پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ یہ نا عام دیکھا گیا ہے کہ اگر کمیونیکیشنس آرگنائزڈ اور سوچ سمجھ کر کی جائے تو یہ بہت اثر ڈال سکتی ہے. مطلب کہ یہ کامنلی دیکھا گیا ہے کہ اگر کمیونیکیشن سب بہت ہی آرگنائزڈ ہو اور سوچ سمجھ کے استعمال کی جائے تو یہ بہت ہی اثر ڈال سکتی ہے، بڑوں کو جو ہے وہ گرا سکتی ہے کمیونیکیشنس. ریلیکسیشنس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنس کا ایک بڑا اثر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نا آرام دینے کے کام کرتا ہے، آرام دینے کے کام آتا ہے. جیسے کہ سائیکو تھراپی ہم کرتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ سائیکولوجسٹ سائیکو تھراپی جو کرتے ہیں وہ آرام دے رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کو باتوں سے، وہ کمیونیکیشنس کا ہی حصہ ہے سائیکو تھراپی. کمیونیکیشن کا ایک بڑا اثر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نا آرام دینے کے کام کرتا ہے. جب آئیڈیاز کو جب آئیڈیاز کو تبادلہ ہوتا ہے نا، جب آئیڈیاز کا تبادلہ ہوتا ہے یا میسج لیے جاتے ہیں. اوکے. دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ یہ عام ہے کہ لوگ مذاق کرتے ہیں تاکہ اپنے وارئرز کو دور کریں. جب کوئی مزیدار ٹی وی پلے دیکھتا ہے نا، جب آپ ٹینس ہوتے ہیں تو یہ آپ کے موڈ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ کا فیورٹ ٹیم ٹینس میچ جیتا ہے نا تو یہ آپ کو بہت آرام دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کمیونیکیشن جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وربل یا نان وربل ٹی وی کی صورت میں بھی، تو وہ سارا جو ہے وہ آپ کو ریلیکسیشنز بھی کرتا ہے اور انٹینس بھی کر دیتا ہے. آگے اس میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنز کا یہ اثر نان لیونگ چیزوں کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. بس اس میں چھوٹی سی لائن میں اس میں یہی بتایا گیا ہے. سوشل گروتھ کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ سمجھی ویلیوز، سماجی جو ویلیوز ہیں نا، مطلب کہ سوشل جو ویلیوز ہیں، سماجی ویلیوز فزیکل اسٹرکچرس اور ایک سوسائٹی کی اوورال انٹلیکچوئل لیول کو بڑھانا کمیونیکیشنز کے ڈیلی اثر کا نتیجہ ہے. اور جب لوگ ایک سوسائٹی میں مختلف مسائل پر میسج کا تبادلہ کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، تو یہ انہیں نا بہتر طور پر نا آرگنائز کرنے میں مدد دیتا ہے. لوگوں کے ایک بہتر رہنے کے سٹائل انہیں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ فرق دیتا ہے. اس کے علاوہ جب لوگ اکنامک نالج کا تبادلہ کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، تو یہ ایک سوسائٹی کے لوگوں کو ان کی انڈیویجول ایفرٹ سے حاصل کی گئی ایکسپرٹیز سے فائدہ دینے کا اثر ہوتا ہے. اور لاسٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ گلوبلائزیشنز کا کمپین اور اس پر جو چرچا کرنا مطلب کہ بات چیت کرنا بھی کمیونیکیشن کا ایک اثر ہی ہوتا ہے جو کافی عرصے تک صدیوں سے ہوتا رہا ہے. یہ عام سوشل جو ہے، یہ عام سمجھ ہے کہ ایک گاؤں کی نیو اپروچ سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو کسی بھی فیلڈ میں اچھا کام کرتے ہیں. کمیونیکیشنس افیکٹ ان ٹائم اینڈ اسپیس، اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے پیراگراف میں کمیونیکیشنز کے اثر صرف آج کے ایکٹیویٹیز تک محسوس نہیں ہوتے بلکہ یہ وقت اور جگہ کی جو حدوں سے نا الگ آگے بھی ہو جاتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ ایک آئیڈیا جو کسی وقت پیدا ہوتا ہے نا وہ بعد میں کسی دوسرے وقت پر فزیکل فارم میں آ جائے. اور مزید بتایا گیا کہ بہت سے نا سائنٹیفک انوینشنس ہیں جیسے کہ ریڈیو کئی کمیونیکیشن پیسز کا نتیجہ ہے جو سائنٹسٹ نے 150 سالوں تک کیا ہے. بہت سے سائنٹسٹ جو ہے نا
بہت سے سائنٹسٹ نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی موجودگی کا اظہار کیا ہے، وہ اپنے زندگی میں نا اسے ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے نا ایسے تھیوری جو ہے وہ دی تھی جو بعد میں نا دوسرے لوگوں نے کام کیے اور اصل آئیڈیا کو سچائی میں پھر تبدیل کیا تھا۔ اور اس لاسٹ پیراگراف میں بتایا گیا کہ دوری کا جو مسئلہ بھی نا کمیونیکیشنز کی نیو طریقے سے حل ہوتا ہے، مطلب کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ لمبی چوڑی جو دوری ہوتی ہے انسان کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس کو، مطلب کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا جو گیپ ہوتا ہے وہ دوری کا جو مسئلہ بھی نا کمیونیکیشنز کے نیو طریقے سے حل ہوتا ہے۔ اگر ایک سائنٹسٹ نے نا کسی بیماری پر تھوڑی ریسرچ کی ہے نا تو یہ دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے نا جو دور ہیں۔ اس سب کی وجہ سے نا یہ کس کی وجہ سے، یہ کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ سائنس دنیا میں نا بہت اثر ڈالتا ہے اور انسان ترقی کو بہتر بناتا ہے اپنی سائنس کی بدولت، اور یہ سب کچھ کمیونیکیشنز کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اوورال اس لیکچر میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کمیونیکیشنز کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، اپنی ورڈنگ میں بتائیں۔ تو کمیونیکیشنز ڈسکوری، کسی سے ہم نے جب بات چیت کرنی ہوتی ہے کس طرح سے ہم ڈسکور کرتے ہیں، جیسے کہ سارا، مائی نیم از سارا اور آپ کا نام کیا ہے، اس میں جو مثال دی ہے یہ چھوٹی سی۔ ریلیشن شپ میں ظاہر سی بات ہے کہ جب کمیونیکیشن ریلیشن شپ کو بڑھاتی بھی ہے، مضبوط بھی کرتی ہے اور نیو ریلیشن شپ بھی بناتی ہے، جیسے کہ دوستی یا دشمنی وغیرہ ایکسیٹرا۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن سے ہی ہم ہیلپ مانگتے ہیں اور ہیلپ دیتے بھی ہیں، اوکے۔ تو کمیونیکیشن جیسے کہ اس میں ریسکیو کی اگزامپل دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسٹیمولیشنز کی بات کریں تو مطلب کہ اکسانا، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشنز کے ذریعے ہم اکسا سکتے ہیں اور کسی کو کلیم بھی کر سکتے ہیں، کسی کو ہم ٹریگر بھی کر سکتے ہیں۔ ریلیکسیشنز کی بات کریں تو جو کمیونیکیشن یہ ہے جو ہم کسی انسان کو ریلیکس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کسی انسان کو انٹینس کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشنز کا یہ بہت بڑا افیکٹ ہے۔ سوشل گروتھ ہوتی ہے کمیونیکیشن سے، اور کمیونیکیشن کا جو افیکٹ ہے وہ اثرات ہے وہ ٹائم اور سپیس، مطلب کہ وقت اور سپیس کو کم کر دیتا ہے۔ اوورال لیکچر جو ہے وہ اتنا اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سارا کچھ افیکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اوکے۔ تو لیکچر کیسا لگا ہے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔